لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمدللہ تعالی ایک بار پھر درس قرآن کی اس نشست میں ہمیں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید رہتی دنیا تک کے انسانوں کی فلاح، کامیابی اور حصول ہدایت کے لیے نازل فرمایا۔ عالم انسانیت کی بقا، فوز و فلاح کا مدار وہ قرآنی تعلیمات و احکامات قرآنیہ پر عمل کرنے اور قرآن بنا پر ہمارا معاشرہ انارکی، بدامنی، فرقہ پرستی، گروہ بندی، طرح طرح کی خرابیوں میں مبتلا ہو چکا، اور ان خرابیوں سے ابھرنے اور نجات کا واحد ذریعہ ہمارے پاس قرآن موجود ہے۔ اسی قرآن میں معاشرتی برائیوں کا سد باب یا معاشرتی خرابیوں سے بچنا ہمارے لیے کتنا ضروری ہے، ان تمام امور کی تفصیل اور بیان موجود ہے۔ موضوع سے متعلقہ جو آیات ہیں، یہ وہ موضوع ہے کہ اگر ہم یوں کہیں کہ اس معاشرتی برائی میں ہمارے محلے، علاقے، ٹاؤن، ضلع اور پھر شہر، صوبائی اور ملکی سطح پر لوگ ملوث ہیں اور مبتلا ہیں، ایک بڑی تعداد میں، سوائے ان کے جنہیں اللہ نے بچنے کی توفیق عطا فرمائی، تو یہ بے جا نہ ہوگا۔ تو آج کا جو درس قرآن ہے، اس کا موضوع ہے ایک پیالے کا نقصان۔ قرآن مجید فرقان حمید سورہ مائدہ آیت نمبر 90 میں اللہ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ شراب، جوا، بتوں کے پاس نصب شدہ پتھر اور فال کے تیر محض ناپاکی ہیں، شیطانی کاموں سے ہیں۔ فاجتنبوہ، سو تم ان سے اجتناب کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ ہم جانتے ہیں کہ ابتدائی اسلام میں شراب کی اجازت تھی، اور اس آیہ کریمہ میں جو لفظ آیا خمر، اور اس کے بعد میسر اور انصاب اور ازلام، چار چیزوں کو یہاں پر اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ یہ بری چیزیں ہیں۔ خمر کہتے ہیں انگور کے کچے شیرے کو، کہ جس کو پکایا نہ گیا ہو۔ انگور کا کچا شیرہ جب اس میں جوش آ جائے اور ابال پیدا ہو جائے، گاڑھا ہو جائے یہ، تو اب اسے شیرہ، انگور کا شیرہ کہا جائے گا۔ میسر فرمایا تو اس سے مراد ہے جوا۔ جوئے میں ہوتا یہ ہے کہ یہ شرط لگائی جائے کہ جو غالب آنے والا ہے وہ مغلوب سے اس کا مال لے لے گا، تو یہ منع ہے۔ اسی طرح فرمایا ازلام سے بچو، اس سے مراد ہیں تیر۔ تو اس دور میں تیروں کی مثل پتلی پتلی لکڑیوں کو تراش لیا جاتا اور ان کے ذریعے شگون حاصل کرتے، قسمت کا حال معلوم کیا جاتا، فال نکالے جاتے تھے۔ اسی طرح فرمایا انصاب سے مراد ہیں بتوں کے قریب نصب شدہ پتھر،
جن پر اس وقت میں لوگ اپنے چڑھاوے چڑھاتے اور جانوروں کو ذبح کیا کرتے بتوں کا تقرب حاصل کرنے کے لیے۔ 4 چیزیں: خمر، ازلام، صاب، یہ سب ہے اور یہ شیطانی کاموں۔ قرآن فرقان حمید نے شراب کی حرمت سے متعلق جو احکامات بیان فرمائے وہ تدریجی احکامات ہیں، یعنی پہلے قرآن میں بیان کیا گیا کہ شراب اس کا نفع قلیل ہے لیکن اس کا ضرر کثیر ہے۔ پھر کہا گیا کہ جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ آؤ، اور پھر قرآن میں مطلقاً شراب کی حرمت سے متعلق آیت نازل ہوئی کہ یہ خمر شیطانی کام ہے، اس سے بچو۔ صحابہ کرام کہتے ہیں جب ہمارے پاس یہ حکم آیا تو اس وقت اگر کسی کے پاس جام تھا اور اس جام میں مشروب تھا جس کی حرمت آ گئی، یا اس کے پاس مشکیزہ تھا اور اس مشکیزے میں یہ مشروب رکھا ہوا تھا، تو انہوں نے اس کو گلیوں میں بہا دیا۔ اور اسلام میں جب اس کی حرمت آئی تو اس کے ساتھ ہی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کراہت اور نفرت کو قلوب میں مزید جاں گزی کرنے کے لیے وہ برتن جن میں شراب کو رکھا جاتا تھا ان برتنوں کے استعمال کو بھی منع فرما دیا کہ اس وقت عرب لوگ جو اس طرح خمر ہوا کرتی شراب، اس کے ٹیسٹ کو مزید بڑھانے کے لیے یا اس کو فلیورڈ کرنے کے لیے کدو کے اندر اس کو ڈالا کرتے تو اس کے اندر فلیور آ جاتا۔ اسی طرح درخت کی جڑوں کو کھوکھلا کیا جاتا، اس میں اس کو رکھا جاتا تھا تو لکڑی کا ٹیسٹ اس میں آنے لگتا تھا، اور اسی طرح کے ان کے کچھ مخصوص اور برتن تھے۔ تو اسلام نے شراب کے ساتھ ان برتنوں کے استعمال کو بھی منع کر دیا، اور جب اس کی حرمت جاں گزی ہو گئی تو پھر بعد میں ان برتنوں کے استعمال کی اجازت دے دی گئی۔ تو ایسا تو نہیں کہ شراب کی حرمت تھی تو صحابہ کرام معاذ اللہ اس حکم کے بعد اس کو استعمال کرتے، نہیں، سختی کو بیان کرنے کے لیے کہ جن برتنوں میں اس کو رکھا جاتا تھا وہ برتن بھی اپنے گھروں سے نکال دو کہ تمہیں یاد نہ آئے۔ اب بالخصوص وہ کہ جو جن کے یہ سارے معاملات تھے، لیکن جب قرآن کا حکم آیا تو انہوں نے کس طرح ایک بار اس کو اپنی زندگیوں سے نکال دیا، اور مدینے کی گلیوں کے شراب یوں بہتی تھی جس طرح پانی بہتا ہے۔ انہوں نے اپنے مشکیزے، شرابوں کے گھڑے سب توڑ دیے صحابہ کرام نے، کیونکہ پہلے اجازت تھی، اب ممانعت آ گئی، اور پھر یہ ممانعت قیامت تک کے لیے ہو گئی کہ اس کا استعمال نہیں کرنا۔ اور پھر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حرمت بھی اس کی حرمت تو نازل ہو گئی تھی، اس کی متعلق جو وعیدات ہیں ان کو بھی بیان کیا، اور اسلام نے شراب کے پینے پر سزا رکھ دی۔ اجماع صحابہ سے شرابی کی جو سزا ہے وہ 80 کوڑے ہے، کہ اگر کسی نے شراب پی ہے تو اس کو 80 کوڑے لگائے جائیں گے۔ اب ہمارے یہاں معاشرے میں اگر ہم نگاہ دوڑائیں تو 80 کوڑے اگر کسی کو سزا دی جائے تو دوبارہ کبھی اس کی طرف جائے گا؟ لیکن ہم جی رہے ہیں، ہماری جو اسٹیٹ ہے جس سے ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان کہتے ہیں، یہاں پر شراب کے لائسنس دیے جا رہے ہیں، شراب خانوں کے لائسنس دیے جا رہے ہیں۔ عیسائیوں سے پوچھو، وہ کہتے ہیں ہمارے مذہب میں، ہندو کہتے ہیں ہماری یہاں اجازت نہیں، سکھ کہتے ہیں ہماری یہاں اجازت نہیں۔ تو آپ اگر کہہ رہے ہو کہ شراب ہم نے بیچنی ہے، شراب ہم نے پلانی ہے، تو کس کو پلا رہے ہو؟ یہ تو ساری جو اقلیت ہیں وہ منع کر رہی ہیں کہ ہماری یہاں شراب کی اجازت نہیں ہے، تو پھر یہ پلانے کے لیے یا شراب خانہ کھولنے کے لیے لائسنس لے کر کن کو پلانا چاہتے ہو؟ میرے بھائیوں، بہت معذرت کے ساتھ جہاں تک ہماری ناقص معلومات ہے، ایک طبقہ تو وہ ہے کہ سارے کام کرنے کے بعد دوست بیٹھ جاتے ہیں، اور بیٹھنے کے بعد وہ شراب کے پیک پر پیک چڑھا رہے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد جب مدہوش ہو کر گر جاتے ہیں تو اٹھا کر ان کے ملازم ان کو ان کے بیڈ روم تک پہنچا دیتے ہیں۔ اسی طرح ان کے ملازمین ان کو یا ڈرائیور حضرات ان کو اٹھا کر ان کی گاڑیوں میں ڈالتے ہیں اور انہیں ان کے گھروں پر پہنچا دیتے ہیں، اور نئے نئے فلیور اور اسی طرح کی یہ مہنگی مہنگی شرابیں پینا اس کو اسٹیٹس کی علامت تصور کیا جاتا ہے۔ یاد رکھیے، شراب کا ایک ایک قطرہ پیشاب کی مثل نجس ہے۔ کیا کوئی تصور کرے گا کہ اس کے منہ کے قریب ہی گندی چیز لائی جائے، یورین بال کو لایا جائے؟ کبھی بھی نہیں۔ لیکن یہ شراب جو پیشابی کی مثل نجس ہے،
اس کو اسی طرح اندر باطن میں انڈیلا جاتا ہے. اور پھر جو ہماری یہاں کاکٹیل پارٹیز ہوتی ہیں بالخصوص نیو ایئر نائٹ کے موقع پر, اور اس میں شراب کے جام لٹائے جاتے ہیں ایک کے اوپر ایک, اور وہ بوتلیں کھولی جاتی ہیں, اور بالخصوص نوجوان نسل آج اس میں ایسی انوالو ہو گئی ہے کہ وہ اگر گاڑی سفر کر رہے ہوتے ہیں تو ان کو پتہ ہے کہ فلانی جگہ نہیں ملے گی, تو ساتھ میں گاڑی میں کہیں چھپا کر لے کر چلو, کپڑوں کے اندر دبا کر لے چلو, گاڑی کی ڈگی کے اندر ڈال کر لے کے چلو, تاکہ وہاں پر ہمارا وقت گزر جائے. یعنی اس کو پیے بغیر سکون نہیں آتا. رہ گیا غریب طبقہ, یہاں پر تعلیم کی کمی, اچھے اخلاق کی تربیت کا فقدان, تو پھر یہ نشوں کے اندر پڑ گئے, اور پھر اس میں یہ شراب کا نشہ, اور پھر 2 نمبر اپنے آپ کو موت کے قریب کر لیا کرتے ہیں. پھر بالخصوص ہمارے وہ افراد جو انٹیریئر کے علاقوں میں رہتے ہیں, گاؤں میں رہتے ہیں, وہاں پر ڈرم کے ڈرم کچی شرابیں بنائی جاتی ہیں, اور اسی طرح کے جب مواقع آتے ہیں خوشی کے, تو ان مواقعوں پر سمجھتے ہیں کہ یہ پینا ہمارے لیے لازم ہے, تو ہماری خوشی مکمل نہیں ہوگی, اور پی کر کے لوگ ہر سال ایسا ہوتا ہے پاکستان میں, صرف پاکستان میں کچی شراب پینے کی وجہ سے سینکڑوں لوگ مر جایا کرتے ہیں, سینکڑوں لوگ. یہ تو خاص ایونٹ ہے نا, کوئی اس طرح کا موقع آیا. پھر عام روٹین کے اندر یہ 2 نمبر مال اور 2 نمبر چیزیں استعمال کرنے کی بنا پر کتنوں کی اموات ہو جاتی ہیں. سوچئے وہ حالت کہ جس میں بندے کی روح نکلی, اس کے منہ میں شراب کی بو تھی, اس کے باطن میں شراب تھی. اور پھر شرابی جب اس کو پی لیتا ہے, اس کو خمر کہا جاتا ہے کیونکہ یہ عقل کو ڈھانپ دیتی ہے, انسان کو اچھائی برائی کی تمیز نہیں رہ پاتی. پھر ایسے لوگوں کی جو حالتیں ہوتی ہیں, ان کے ستر کھل جاتے ہیں, ان کے کپڑے پھٹ جاتے ہیں. اور پھر ہمارے کراچی کے اندر وہ علاقے کے جہاں پر چل رہا ہے معذرت کے ساتھ, یہاں پر تو ہم رہتے ہیں نا, یہ اورنگی ٹاؤن, لیکن یہاں پر بھی اس طرح کی جگہ موجود ہیں. نوجوانوں سے پوچھیں کہاں مل رہا ہے, اور پھر بعض پوش ایریاز کے اندر چلے جائیں. مجھے ایک شخص نے خود بتایا آ کر, کہتے ہیں صاحب وہاں پہ رات کو آتے ہیں گاڑی والے, گاڑی لے کر شرابیں پیتے ہیں, پیتے رہتے ہیں. کسی کوئی گاڑی سے باہر پڑا ہوا ہوتا ہے, کوئی گالیاں دے رہا ہوتا ہے ایک دوسرے کو, شور شرابہ کرتے ہیں, اور پھر وہاں پہ صبح تک ان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ ہوتا ہے, اور چور چکے راتوں میں آتے ہیں, ان کی جیبیں کاٹ کے لے جاتے ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں چلتا. جب اٹھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کیا حالت ہے, پھر اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے بھاگ رہے ہوتے ہیں, منہ چھپا رہے ہوتے ہیں. تو میرے بھائیوں یہ اتنی گندی چیز ہے, لیکن ہمارے ہاں اس کی حرمت, اس سے نفرت, اس کی کراہت, شاید اس کا احساس نہیں دلایا جا رہا جس طرح دلانا چاہیے تھا. آج اگر انٹرنیشنل فلائٹ کے اندر, بلکہ ہماری وہ ریاستیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتی ہیں, وہ انٹرنیشنل فلائٹ چلا رہی ہیں, تو وہاں پر اپنا سٹینڈرڈ ہائی رکھنے کے لیے اپنے طور پر کہ ہمارا سٹینڈرڈ ہائی ہوگا, تو وہ شرابیں پیش کر رہی ہوتی ہیں. ان کی اگر آپ نے ایئر لائن کو اختیار کیا ہوا, اس کے ذریعے آپ جا رہے ہو حج کے لیے, واپس آ رہے ہو حج سے, تو کئی ایسے ہوتے ہیں معذرت کے ساتھ عمرہ کر کے واپس آ رہے ہیں, اور وہ ایئر ہوسٹس نے جب لا کر ان کو پوچھا کہ آپ نے یہ ڈرنک لینی, اور ساتھ میں اس کو کہتے ہیں وہ جو نیچے والی رکھی ہے نا, یہ والی ڈرنک لینی ہے, معذرت کے ساتھ تم کہاں سے آ رہے ہو, لیکن کہتے ہیں موقع چھوڑے کون, یہ تو ہماری ٹکٹ کے اندر شامل ہے, اور یہ مال دوبارہ تھوڑی ملے گا. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. گندی چیز پیشاب کی طرح تم اپنے باطن میں ڈالو, اور آ کہاں سے رہے ہو تم. شرم نبی, خوف خدا, یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. تو ہم نے حق ادا کر دیا, نہیں, آخرت میں اس کی سزا بہت کڑی ہے. اس سلسلے میں جس نے شراب پی, اس کے بارے میں نسائی شریف, بخاری میں اور دیگر کتب میں بھی اس کو نقل کیا گیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں, کہتے ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن بندہ اس وقت مومن نہیں ہوتا, کس وقت, جس وقت شراب پینے والا شراب پیتا ہے. وہ خمر پی رہا ہے, شرح میں شارحین نے لکھا مطلب جو ایقان تھا, ایمان تھا, وہ معلق ہو جاتا ہے, اس سے نکل جاتا ہے. پھر جب وہ اس سے تو پھر اس کو لوٹا دیا جاتا ہے. بعض نے یہ لکھا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ پی رہا ہوتا ہے تو اس کا مطلب کہ جس کی حرمت شریعت نے بیان کی, اللہ رسول نے منع کیا, اس گندی چیز کو منہ سے لگا رہا ہے, تو گویا کہ جو اس نے زبان سے کلمہ پڑھا تھا نا, یہ اپنے کلمہ پڑھنے میں اتنا پکا نہیں ہے, جو کہتا ہے اس کے مطابق نہیں کرتا یہ. تو یہ بہت بڑی وعید ہے. اسی وقت حدیث کے الفاظ سماعت کیجئے, میرے آقا پھر دوبارہ میرے آقا نے فرمایا جس وقت شراب پینے والا شراب پیتا ہے وہ مومن نہیں ہوتا. اسی حالت میں موت آ گئی تو سب سے بڑی نعمت تو ایمان ہے نا, اور اسی حالت میں مر گئے, اور کئی مر جاتے ہیں.
نوجوان مر جاتے ہیں، جوان مر جاتے ہیں، بوڑھے مر جاتے ہیں، مالدار مر جاتے ہیں، تو آخرت کے اندر ہم کیا حساب دے پائیں گے؟ اسی طرح سنن نسائی کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے آقا نے فرمایا جب کوئی شخص نشہ کرے تو اسے کوڑے مارو، پھر نشہ کرے پھر کوڑے مارو، پھر نشہ کرے پھر کوڑے مارو، اور چوتھی بار پھر پیے نشہ کرے، فرمایا اس کی گردن اڑا دو۔ یہ ابتدائی اسلام میں یہ سزا تھی۔ ابتدائی اسلام سے مراد یعنی مدینہ تک یہ سزا رہی، مدینہ میں آقا علیہ السلام تشریف لے آئے، لیکن پھر اس سزا کو منسوخ کر دیا گیا جو دوسری تھی، یعنی کوڑوں کی سزا باقی رکھی گئی۔ تو آج یہ سیاست دانوں کی گردنیں ان کے سروں پر ہوتی ہیں جو پیتے ہیں۔ وہ صحافی جو سامنے آتے ہیں تو ان سے بڑا کوئی مصلح قوم نہیں ہے، لیکن جب یہ تنہائیوں میں ہوتے ہیں تو کیسی کیسی شرابیں پی رہے ہوتے ہیں، کون کون سی برانڈ کی پی رہے ہوتے ہیں، تو ان کی گردنیں ان کے سروں، ان کے جسموں پہ سلامت ہوتی۔ یوں ہی ابن ماجہ شریف کی روایت ہے، حضرت عروہ بن رویم بیان کرتے ہیں، اور پھر عبداللہ بن عاص رضی اللہ عنہما کی طرف منسوب کرتے ہیں کہ میں ان کی تلاش میں گیا، جب ان کے پاس پہنچے تو کہا ہے عبداللہ بن عمر کہ آپ نے رسول اللہ سے خمر کے متعلق کچھ سنا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں، رسول اللہ کو فرماتے سنا جو شخص کہے گا اللہ اس کی 40 دن کی نمازیں قبول نہیں فرمائے گا۔ 40 دن کی نمازیں گئی۔ تو یہاں پہ تو جو شرابی حضرات ہے، آپ اس کا آسان سا جو فارمولا ہے شراب کا، انگور کا شیرہ ہے، کچا ہے، اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے، اس میں کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں، اور پھر اس کو اٹھا کر دیکھا جاتا ہے کہ کتنے زیادہ کیڑے پیدا ہوگا اس کے اندر، پھر اس کو جو ہے فلٹر کیا جاتا ہے، وہ گندگی ایک طرف ہو جاتی ہے، اور اسی گندگی کا جو ہے یوں سمجھ لیں کہ عرق ایک طرف ہو جاتا ہے، پھر اس کو پیا جاتا ہے۔ سیب کی شراب، یوں ہی کھجور کی شراب، مختلف چیزوں سے شرابیں بنائی جا رہی ہوتی ہیں۔ اس وقت تک شراب نہیں بنتی جب تک اس کے اندر بدبو نہ پیدا ہو جائے، جب تک اس میں تعفن پیدا نہ ہو جائے۔ کوئی تصور کرے گا آپ کے گھر کے اندر اگر آٹا ہو اور آٹا خمیرہ ہو جائے، روٹی کھانا پسند کرتے؟ نہیں یار، یہ اس میں کھٹاس آ رہی ہے، حالانکہ وہ تو کھانا حلال ہے، خراب تو وہ سڑا تو نہیں، کیڑے تو نہیں۔ آپ وہاں پہ تو خمیر ملایا جاتا ہے تبھی روٹی پھولتی ہے۔ آپ بیکری کے آئٹم جائیں تو وہاں پہ سوڈا ڈالا جاتا ہے، اس کی وجہ سے اس کے اندر جو اس طرح کا جو ہے یہ شکل اس کو حاصل ہوتی ہے۔ تو وہ تو جائز چیزیں تھی، لیکن ٹیسٹ بدلنے کی وجہ سے اس کو ہم استعمال نہیں کرتے۔ یہاں تو پتہ نہیں کیا کیا بدل گیا، لیکن پھر بھی اس کو انسان استعمال کر رہا ہے۔ مزید اس سلسلے کے اندر یہ حدیث سماعت کیجئے اور عبرت حاصل کیجئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ خمر سے اجتناب کرو، یہ تمام گناہوں کی اصل ہے۔ آپ نے سنا ہوگا نا، شراب کو ام الخبائث کہا جاتا ہے۔ فرمایا تم سے پہلی امتوں میں ایک شخص بڑا عبادت گزار تھا، اس پر ایک بدکار عورت فریفتہ ہو گئی کہ یہ جو ہے یہ میرے ساتھ گناہ، لیکن وہ اس کو پسند نہیں کرتا۔ آیا کہ تمہیں مالکن بلاتی ہے اور تم سے کسی ہی لینا ہے۔ وہ عبادت گزار آ گیا، جب اس کے پاس پہنچا تو اس عورت نے دروازہ بند کر دیا۔ اب اس کے سامنے یہ عورت، اس کی لونڈی ہے اور اس کا غلام کھڑا ہوا ہے، اور ایک طرف تشت رکھا ہوا ہے اور اس تشت میں شراب کا جام ہے، اور ساتھ میں شراب کی سراہی رکھی ہے۔ اس عورت نے کہا کہ یا تو تم میرے ساتھ گناہ کرو، آپ پیو۔ روایت میں آتا ہے اس عورت نے قسم کھا کر اسے کہا میں نے تمہیں کسی گواہی کے لیے نہیں بلایا تھا، میں نے تو تمہیں گناہ کے لیے بلایا تھا۔ اور پھر اس نے کہا کہ تم یہ کام کرو، یا تو شراب پیو۔ تو اس شخص نے شراب پی لی۔ جب شراب پی تو اس نے کہا مجھے اور دو۔ جب نشہ چڑھا نا اسے، تو نشے میں کہا مجھے اور دو۔ اس نے اور شراب پی۔ شراب پینے کے بعد پھر اس عورت کے ساتھ اس نے گناہ کیا۔ جب اس کے کچھ حواس بحال ہوئے تو اسے خوف آیا کہ غلام تو اس گناہ پر مطلع ہے،
اس نے اس غلام کو بھی قتل کر دیا اور پھر وہاں سے وہ روانہ ہو گیا۔ حضرت عثمان فرماتے 100 تم خمر سے اجتناب کرو، کیونکہ خدا کی قسم دائماً شراب نوشی کے ساتھ ایمان باقی نہیں رہتا۔ اللہ اکبر۔ ایک جام نے انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ اس نے قتل بھی کیا، اس نے اپنا منہ بھی سیاہ کیا، اور اس کے بعد پھر وہاں سے پلٹ آیا۔ اور یہ جو روایت کے آخری الفاظ ہیں کہ جو دائماً شراب پینے والا ہے اس کا ایمان باقی نہیں رہتا۔ جو شراب پینے والا ہو اور اسی کو اچھا سمجھتا ہو، اسی میں چلتا ہو، پھر اسے کیا ایمان کی فکر؟ جب ایمان ہی باقی نہیں رہا تو میرے بھائیوں پھر باقی کیا بچا انسان کے پاس؟ ہمارے پاس یاد رکھیے سب سے قیمتی نعمت ہمارا ایمان ہے۔ اور میں یہاں پر یہ بھی عرض کروں گا، یہاں پہ جو بھائی بیٹھے ہوئے سن رہے ہیں یا ہمیں سوشل میڈیا کے ذریعے لوگ سن رہے ہیں یا بعد میں سنیں گے، اس کی طرف انسان اچانک نہیں آتا، حادثاتی طور پہ نہیں آتا۔ اس میں بہت بڑا دخل ہوتا ہے صحبت کا۔ اسکول لائف کے اندر جو دوست تھے، جو گیدرنگ تھی، انہوں نے پہلے دیکھو یار یہ کھاتا ہے تو میں بھی کھاؤں گا، پھر وہ پہلے بغیر مسالے والی یا بغیر پتی کی، بغیر اس طرح کی چیزوں کی چھالیاں ہوتی ہے سادی فلیور والی، پھر وہ چاہتا ہے کہ فلیور اب بدلے، اس میں کتھا چونا زیادہ ہو جائے، اس میں پتی ڈل جائے، پھر وہ جب اس کو استعمال کرتا ہے تو اس کا نشہ اس کے لیے نارمل ہو جاتا ہے۔ اس کو بھی نشہ کہا جاتا ہے ہمارے یہاں، لیکن یہ ابھی نشہ نہیں کہیں گے اسے، ایک لت ہے۔ یہاں سے پھر اور آگے بڑھتے ہیں، اب کیا کرو، اب ڈائریکٹ پتی کا استعمال کرو، اس کا استعمال اب گٹکا، مین پوری، جیم، چھالیا، پان پراگ اور دسیوں چیزیں ہمارے یہاں پابندی لگتی ہے پھر بھی چل رہا ہوتا ہے۔ پھر کیا کرو، سگریٹ پیتے ہیں، معاذ اللہ۔ پیسے نہیں ہوتے تو گلیوں میں ڈھونڈتے ہیں، چھوٹے چھوٹے ٹوٹے پڑے ہوئے سگریٹ کے، وہ اٹھا کر ذرا اس کو دیکھیں تو کیا لگتا ہے، کش لگا کر۔ اور اگر پیسے ہیں جیب کے اندر تو چلو برانڈ کوئی لے لو اور لے کر پھر کش دھواں چھوڑ کر مزہ آتا ہے کہ ہم بھی دھواں چھوڑنے والے بن گئے بھائی۔ پھر اسی طرح تھوڑا آگے بڑھے، اب یہ خالی سگریٹ ہے، اس کو بھر کر دیکھیں تو کیا ہوگا۔ اور پھر بالخصوص معاذ اللہ وہ جو برائیوں کی طرف چلے جاتے ہیں اور ان ڈرگس کو استعمال کرتے ہیں اس لیے کہ ہمیں قوت حاصل ہو جائے اس کے ذریعے، اور وغیرہ وغیرہ برائیاں کرنے میں ہمیں اور زیادہ لذت حاصل ہو، اس حصول لذت کے لیے پھر یہ نشے کی طرف بڑھتے چلے جاتے ہیں، چرس اور پھر ہیروئن وغیرہ وغیرہ، اور پھر انتہا جو ہے وہ اس طرف۔ اور پھر جو سستا نشہ کرنے والے پیسہ نہیں ہے تو پھر عجیب و غریبی ان کے نشے ہوتے ہیں۔ حتیٰ کہ ایسے بھی ہمیں ملے نشہ کرنے والے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایسا بھی نشہ کیا ہے کہ چھپکلی مر جاتی ہے، مرنے کے بعد اس کو سکھاتے ہیں، سکھانے کے بعد پاؤڈر بناتے ہیں، پاؤڈر بنانے کے بعد پھر اسے ہیروئن میں یا چرس کے اندر ملاتے ہیں، سگریٹوں کے اندر بھر کے پھر کش لیتے ہیں تو الگ ہی ٹیسٹ آتا ہے۔ معاذ اللہ، کوئی حد نہیں ہے رکنے کی۔ شیطان کہاں سے کہاں لے جاتا ہے، شیطان کہاں سے کہاں لے جاتا ہے۔ یہ کوئی میں آپ کو جو ہے نا ہوائی باتیں نہیں بتا رہے کہ چاند پہ یہ نشہ ہو رہا ہے، یہ ہماری گلی محلوں کے اندر ہوتا ہے۔ آج کل یہ جو ہمارے یہاں چنگچی رکشے چل گئے، اماں نے زیور بیچ کر بیٹے کو چنگچی رکشہ دلا دیا، ابا نے زندگی بھر کی انویسٹمنٹ اس کے اوپر لگا دی، چل بیٹا رکشہ چلا، اس سے کچھ کمائی کر۔ اب یہ جو رکشہ جوڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں نا، ایک رکشہ دوسرے رکشے سے جڑا ہوا ہے، تو کیا یہ کشمیر آزاد کرنے کے مشورے کر رہے ہیں بیٹھ کر؟ پھر اس کے اندر نہیں دروازے لگاؤ خصوصی طور پر، یہ دروازے کیوں لگا رہی ہے؟ خواتین کو پردہ فراہم کرنا ہے؟ تو یہ جو ڈرائیوری لائن ہے، سب ڈرائیور ایسے نہیں ہوتے یا نہ سب اس طرح ہوتے ہیں رکشے والے یا چنچی والے، لیکن یہ لائن ایسی ہے، بالخصوص یہاں پر ان چیزوں کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اور پھر اس کے اندر جب نوجوان آتے ہیں، اچھے اچھے بیچارے جو ہے ان چیزوں کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں، چہرہ سیاہ ہونے لگتا ہے، آنکھوں کے گرد حلقے پڑنے لگتے ہیں، اور پھر پیسہ اس کے اندر لگتا ہے، پھر گھر کے برتن بھی بک جاتا ہے۔ اور رہ گیا شراب پینے والے نوجوان سے اگر کسی لڑکی کی شادی ہو گئی تو بیچاری ایسی ایسی بہنیں اپنے دکھی داستانیں بیان کرتی ہیں، کبھی خط میں لکھ کر کے مفتی صاحب اس کو پڑھیں اور بتائیں ہم کیا کریں، یہ شرابی ہمارا شوہر ہے، ویسے ٹھیک رہتا ہے، شراب کے نشے میں ہوتا ہے تو یہ مارتا ہے، پیٹتا ہے، گھر میں بند کر دیتا ہے۔ ایک تو آئی وہ بیچاری کہتی ہے کہ شراب کا نشہ کر کے اس نے طلاق ہی دے دی، جب نشہ ختم ہو گیا تو کہہ رہا میں نے تو کچھ بھی نہیں کہا، کہتے ہیں 85 دفعہ یہ کر چکا ہے۔ یاد رکھیے نشے کی حالت میں اگر کسی نے بیوی کو طلاق دی تو طلاق ہو جائے گی۔ کہتے ہیں میں تو نشے کے اندر تھا، مجھے تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا، تو حرام کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، حرام ذریعے سے اولادیں دنیا میں آ رہی ہوتی ہیں، پھر کہتے ہیں پتہ نہیں اللہ کیا مصیبت ہے، ہماری ترقی نہیں ہو رہی، یہ نہیں ہو رہا، تم اللہ کی نافرمانی کرو، تم پہ رحمتیں نازل ہوں گی۔
تم دین کا مذاق بنا دو، تم احکامات شریعت سے بغاوت کا اعلان کر دو اعلانیہ طور پر، اور تم یہ سمجھو کہ تم پہ رحمتیں نازل ہوں گی، تمہاری وجہ سے تو دوسروں پر مصیبتیں نہ آ جائیں کہیں۔ یہ تو الگ ہے کہ کوئی جان کسی جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی، لیکن یہ تو ضرور ہے کہ جب گندم پستی ہے تو اس کے ساتھ گھن بھی کچھ نہ کچھ پس جاتا ہے۔ شیطان، ایک شخص سے ملاقات ہوئی اس کی، تو وہ جنگل میں تھا۔ شیطان نے اس سے کہا تو نے نماز پڑھی؟ اس نے کہا نہیں، تو شیطان وہاں سے بھاگ گیا۔ بزرگوں نے لکھا ہے واقعہ، کہا تو بے نمازی کمبخت، تیرے اوپر جو عذاب اترے گا کہیں ایسا نہ ہو اس کی وجہ سے میں بھی مصیبت کے اندر مبتلا ہو جاؤں۔ تو شیطان بھی بے نمازی سے بھاگتا ہے۔ یہ تو بے نمازی کا گناہ تھا، یہ بے نمازی پن کا وبال تھا، یہ تو شرابیں ہیں، اور پھر پی کر مسلسل گناہ چلتے چلے جا رہے ہیں۔ تو یہ جو ایک چھوٹی سی چھالیا کی تھیلی اگر بہت خطرناک چیز ہے، پھر وہ کپیاں پتہ نہیں 50-100 روپے کی لے کر بیٹھے ہوتے ہیں، ٹون ہو کر پڑے ہوئے ہوتے ہیں، کوئی نہ کوئی تو نشہ کرنا ہی ہے، چلو یہی والا صحیح۔ اور پھر اس کے اندر صرف چاہیے کیا؟ ذہنی سکون۔ پھر جو تھوڑا کچھ پڑھ لکھ گئے تو کہتے ہیں یہ کیا کریں، تو اس کے مقابلے میں پھر وہ سیرپ آتے ہیں ذہن کو سکون دینے والے اور جسم کو سکون دینے والے، تو میں ان کا نام نہیں لیتا، ایسا نہ ہو بعد میں سننے والے، ورنہ تو اس طرح کے 8-10 ہمارے یہاں ملتے ہیں۔ اسی طرح گولیوں کے پتے ملتے ہیں، ٹیبلٹ وہ ملتی ہیں، اور 5 روپے 10 روپے کی گولیاں، اور وہ کھانے کے بعد ایسا سکون ملے گا کہ انسان ہواؤں میں اڑ رہا ہے، لیکن وہ اندر دماغ کو خشک کر دیتی ہیں، اور پھر ایسے آدمی کا حال یہ ہو جاتا ہے، خدا کی قسم وہ درندہ بن جاتا ہے۔ تم اس کے سامنے اس کے بھائی کا گلا کاٹ دو وہ اف نہیں کہے گا، وہ اتنا بے حس ہو جاتا ہے، اتنا بے حس ہو جائے گا۔ یہ سب کچھ چل رہا ہے ہمارے یہاں، ہمارے یہاں ڈرگ کنٹرول اتھارٹیز موجود ہے، سب کچھ موجود ہے، لیکن اس کے باوجود نشہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ ہمارے ادارے موجود ہیں اس پر پابندی لگانے کے لیے، لیکن نشہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اس کو ہم نے روکنا ہے، اپنے دوستوں میں، اپنے علاقے میں، اپنے محلے کے اندر کے بارے میں غور کیجئے۔ بھنگ کا نشہ، یہ بھنگ جو ہے اب یہ پی رہے ہیں، اس کو پی کر تاڑی اور بہت 85 چیزیں ہیں نا، جب اس کی بات آتی ہے تو پاکستانی قوم، آپ کو تو پتہ ہے، میں نے آپ کو نا چھپکلی پیس کر اس کو بھی سونگ رہے ہیں، وہ لے رہے ہیں، سمد بانڈ اور کون سی ہماری یہ چیزیں چل رہی ہیں۔ تو اب یہ کس زمرے کے اندر آتے ہیں؟ اس کو نشے کا اس پر اطلاق ہوگا یا اس کو لت کہیں گے؟ یاد رکھیے اللہ نے قرآن میں فرمایا لا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ، اپنے آپ کو ہلاکت میں مبتلا نہ کرو۔ تو جتنی چیزیں یہ ہلاکت والی ہیں، پیتے ہیں تو سگریٹ پینے سے آپ کے پھیپھڑے جو ہیں اس کو لازمی نقصان پہنچے گا، تو نقصان تو ہوگا نا۔ پھر وہ ایک اور مصیبت آ گئی تھی شیشہ پینے والی، دل بناؤ، گدھے بناؤ، کتے بناؤ، منہ سے نکالتے چلے جا رہے ہیں، لوگ طریقہ سکھا رہے ہیں، دیکھ کہ دھک 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 نکالنا، ہمیں بھی سکھا دو۔ تو خواتین مرد سب کے لیے الگ وہ اس طرح کے معاملات قوم کو لگا دیا اس کے اندر۔ اب پابندی لگ گئی تو لوگ باہر سے چھپا کے لاتے، گھروں میں یہ چکر چلا رہے ہیں، باہر اس طرح کی چیزیں بند ہو گئیں۔ یہ ساری چیزیں انسان کو نقصان میں ڈالنے والی ہیں، یہ بہت عارضی سے نشے ہیں۔ اگر آپ نے کسی لذت کو حاصل کرنا ہے تو مدینے کی یاد کی لذت کو اپنے اندر پیدا کیجیے۔ دل میں ہو یاد تیری، گوشائے تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہے۔ جب تیری گیا ہے کوئی، جان لینے کو دلہن بن کے قضا آئی ہے۔ تو پھر حضور کی یاد میں جیے نا انسان، مدینے کی یاد میں جیے نا پھر، اور اس یاد میں روئے۔ یہ وہ لذت ہے، یہ وہ لذت ہے جس پہ فرشتے بھی رشک کرتے ہیں۔ خدارا ہم نے ان چیزوں سے نکلنا ہے، ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ یہ رمضان کی برکت ہے، مین پوری، گٹکا، جیم، چھالیا، کوئی بھی اس طرح کی چیز ہو، اس کو چھوڑ دیجیے۔ اسی طرح وہ اب نوجوان نسل ہے، ہم نے عرض کیا نا، جو پڑھا لکھا ہے تو وہ کچھ دلیل دے دے گا، بھائی یہ دیکھیں یہ فلیورڈ جو ہے سگریٹ ہے، اس کے آپ نے اگر اس کو اسموک کرنا ہے تو یہ اس کا یہ آپ یہ بٹن دباتے تو اس سے یوں ہوگا، یہ 50 والی، یہ 100 والی ہے، یہ سگار ہے، یہ فلاں ہے، اس سے منہ میں صرف خوشبو آ جاتی ہے۔ تو سچی بولو نا، دل میں کوئی غم ہے، اس غم کو بھلانے کے لیے یہ پیتے ہو، اور مصیبت لگتی یہی ہے نا، دل ٹوٹا ہوا ہے ہمارا، تو کیا اس کے ذریعے ہم غم سے نکل جائیں گے۔ ہم نے خود دیکھا ایسے بیچارے نوجوان بیٹھے ہوتے، یہ کولڈ ڈرنک پی رہا ہے، بیٹھ کر ادھر پی رہا ہے، ڈبی کی ڈبیاں خالی کر دیتے ہیں، کیا ہوا؟ بس کسی کی یاد سے نکلنا چاہ رہے ہیں، تو اس یاد میں ڈوبے کیوں دے تو تم یہاں تک پہنچ گئے۔
اپنا ہی نقصان کرتے ہو، اپنے آپ ہی کو برباد کرتے ہو۔ یہ سب چیزیں خطرناک ہیں، چاہے وہ کسی دوائی کا ہو، چاہے وہ کسی پتے سے حاصل ہو رہا ہو، چاہے کسی بھی چیز سے حاصل ہو رہا ہو۔ بس یہ یاد رکھیے گا، ہم مسلمان ہیں، یہ ہمارا جو دہن ہے اس کو گندا نہیں ہونا ہے، اس کو گندا نہیں ہونا۔ روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ جو شراب پیتا ہے اس کی 40 دن دعا قبول نہیں ہوتی۔ مولا کائنات کی طرف منسوب کر کے بزرگوں نے اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے واقعہ، وہ فرماتے ہیں، مولا کائنات فرماتے ہیں اگر نہر کے اندر شراب کا ایک قطرہ ڈال دیا جائے، پھر اس کے بعد وہ نہر سوکھ جائے، اس کا پانی سوکھ جائے، پھر اس زمین پر ہل چلے، ہل چلنے کے بعد اس پر اناج اگایا جائے، اناج اگانے کے بعد اس کو کاٹا جائے، کاٹنے کے بعد اس کا آٹا بنایا جائے، آٹا بنا کے اس کی روٹی پکائی جائے، اور اس کے بعد وہ لقمہ میرے سامنے آئے، فرماتے میں اس لقمے کو استعمال نہیں کروں گا۔ اتنی نفرت شراب سے، اتنی نفرت نشہ آور چیز سے۔ تو یہ ہمارا جو دان ہے نا، یہ حضور پہ درود پڑھنے کے لیے، کرنے کے لیے، اس کو ہم نے، شاعر کہتے ہیں نا، جبی میلی نہیں ہوتی، دہن میلا نہیں ہوتا، محمد ناموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ تو ہم نے اس کو بچا کے رکھنا ہے، انشاءاللہ دنیا بھی اچھی ہوگی، آخرت بھی اچھی ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں دنیا کی ان عارضی نشوں کی نفرتوں سے، ان عارضی نشوں کی جو نفرتیں ہمارے قلوب میں جاگزی فرماتے ہوئے ہمیں یاد مدینہ عطا فرمائے، اپنے محبوب کی سچی محبت، اور اس محبت کی لذت سے ہمارے قلوب کو ٹھنڈک عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب